بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مدینۃ الرسول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مدینۃ الرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے روضے پہ ہونے والے اس توہین آمیز واقعے کی ہر مسلمان کی طرح شدت سے مذمت کرتا ہوں، لیکن میں آپ تمام پاکستان میں بسنے والے نبی کریم کے عاشقین ان سے منت کرتا ہوں کہ اس واقعے کے ماسٹر مائنڈ یا جس کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، آف کورس عمران خان، اس کو خدا کے واسطے معاف کر دو، خدا کے واسطے معاف کر دو. اس کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے. عمران خان آرزو مند ہے، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ ایک سوئسائڈ مشن پہ نکلا ہوا ہے. بہت سے لوگ جب ناکام ہو جاتے ہیں، دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ دے ڈو. آپ کو جو بات نہیں معلوم، اور شاید عمران خان کو بھی نہ معلوم ہو، کہ اس واقعے کے کروانے والے کیا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس واقعے کی بدولت عمران خان قتل ہو جائے، مارا جائے. یہی آپ کے جو شیخ رشید صاحب ہے، اسد عمر ہیں، یہ جو پارٹی میں نمبر 2 لوگ ہیں، جتنے بھی نمبر 2 لوگ ہیں، یہ آرزو مند ہیں اس لیے کہ زندہ لکھ دا تے مویا سوا لکھ دا. اسی طریقے سے بے نظیر بھٹو شہید، اور اس کے بعد جو پیپلز پارٹی جس طریقے سے انتخابات کو سویپ کیا اس نے، تو یہ سارے آرزو مند ہیں اس چیز کے کہ انہیں بھی ایک شہید مل جائے جس کی لاش پہ کھڑے ہو کے یہ اپنا قد اونچا کر سکیں اور پاکستان پھر ان کے کنٹرول میں آ جائے. That is unfortunate, but this is the truth. کون بینیفیشری ہوں گے اس کے؟ سوچیں اس کے بارے میں. یہ وہی ہیں جن کا پاکستان کی عوام، ان کے دکھ درد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. They just want to be the winners and just want to have power. یہی چاہتے ہیں، یہی ان کی مینٹیلٹی ہے. میں عمران خان کی زندگی چاہتا ہوں. آئی وانٹ ہم ٹو لیو، اس لیے کہ اس کی زندگی کی بدولت لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ مسیلمہ کذاب کون تھا اور اس کے فالوورز کون تھے. مسیلمہ کذاب کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا کہ جو مخالفین تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر آپ کو ان کی مینٹیلٹی سمجھ میں آ جائے کہ وہ کیوں مخالف تھے، تب آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مقام معلوم ہوگا کہ وہ کیا چاہتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت، اور ایسا نظام جس میں مساوات ہوگی، انسانوں میں کوئی تفریق نہیں ہوگی، نہ مذہب کی بنیاد پر، نہ ان کی نیشنلٹی کی بنیاد پر. دنیا کا بلند ترین آئیڈیا، بلند ترین نظام، اس سے بڑی اور کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہو سکتی کہ وہ خدا جس کا قانون ساری کائنات میں چل رہا ہے، جو صاحب جلال ہے، اس صاحب جلال کو ذل جلال بنانا، 2 جلالوں والا، کہ جس کا جلال اس دنیا میں ایک نظام حکومت کے ذریعے سے قائم ہو. ذل جلال، رب ذل جلال، یہ تھا ان کا مشن. اور دوسری جانب مخالفین کون تھے جنہیں آپ مشرکین کہتے ہیں؟ یہی بزنس مین، شرکا،
اس موضوع پہ میں نے تقریر کی ہے، کلیئرلی آپ کو بتایا ہے شرکا کسے کہتے ہیں، کارپوریشن. یہ مشرکین یہ کوئی ہندو یا پادری لوگ نہیں تھے، بزنس مین تھے. یہ کون لوگ تھے؟ بزنس مین. اور ان سارے بزنس مین نے اپنا ایک لیڈر چن رکھا تھا، اور دنیا پاگل تھی اس لیڈر پر. مسلم بن حبیب نام تھا اس یہودی کا. مسیلمہ کذاب، یہ ٹائٹل رسول کریم نے اسے دیا تھا. مسلم بن حبیب ایسا کرزمیٹک لیڈر تھا، اور اس کے ساتھ جو اس کے یوتھیاس تھے وہ مرتے تھے، جان دیتے تھے اس کی لیڈرشپ پہ. مسیلمہ کذاب کون تھا؟ اور اس کے یوتھیا، اس کے جوان ساتھی، وہ شدت سے مخالفت کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف وہ لیڈر تھا جس کے پاس کوئی کسی قسم کی چیز حلال حرام کی تھی ہی نہیں. وہ کہتا تھا سب میرے ساتھ لگو، ہم اس فتنے کو ختم کریں گے، اور یہاں عربوں کی ایک نیشنل اسٹیٹ قائم کروں گا میں. اور دوسری جانب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوانین دے رہے تھے، اخلاق کے قوانین، ماں اور بہن کی شرم اور اس کی تمیز. حدود اللہ بتا رہے تھے کہ یہ ہوں گے پرنسپلز لا میکنگ کے ہمارے ہاں، یہ چیزیں ان کی سزا ہوگی. شراب نوشی، نشہ، یہ تمام چیزیں حرام. اور دوسری طرف وہ آدمی تھا کھلا ڈلا حساب. دیٹ از واٹ اٹ واز. یہ بات آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم، لیکن آج آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ بات نظر آ رہی ہے کہ جس شدت سے ہمارے عہد کے مسیلمہ کذاب، اس کے چاہنے والے اس پہ فدا ہیں، ایگزیکٹلی اسی شدت کے ساتھ مسیلمہ کذاب کے چاہنے والے اس پہ فدا تھے. چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے ہر شہر میں جا کے، جیسے آپ ایک کیمپین کہتے ہیں، ہر شہر میں جا کے اس نظام کے قیام کی دعوت دیتے تھے کہ اس نظام کے پرنسپل پہ ساری دنیا کو میں یونیفائی کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ ایک اتنی بڑی طاقت بن جاؤ گے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو یہی طائف کا جو یوتھیا طبقہ تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ کیا. اور اس کے بعد ان یوتھیاز نے وہ نعرہ لگایا جو آج بھی تاریخ میں موجود ہے، من سبا نبیًا قتلا، جو ہمارے نبی کی توہین کرے گا ہم اسے قتل کر دیں گے. پتھراؤ کرتے وقت یہ نعرہ، آپ کو یہ مینٹیلٹی آج آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ یوتھیا کہتا ہے خبردار، خبردار، ہمارے خان کے خلاف ہم کچھ نہیں سنیں گے. ڈونٹ یو سی دیٹ؟ عمران خان کا وجود بہت ضروری ہے کہ آپ جان سکو کہ یہ مسیلمہ کذاب کا مذہب تھا، وہی مذہب، وہی حدیثیں، وہی روایات نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر دی گئیں. مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے، میرے بچپن میں ایک بحث چھڑی ہوئی تھی اسی چیز پہ، غازی علم دین کے بارے میں، کہ اس نے جو قتل کیا تھا. تو میں نے پہلی بار 12-13 سال کی عمر میں یہ نام سنا تھا کہ غازی علم دین ایک عاشق رسول تھا. اور ایک صاحب نے میرے نانا کے سامنے یہ بات چھیڑی کہ بالکل اس نے صحیح کیا. تو میرے نانا نے کہا کہ یہ جو بات آپ منسوب کر رہے ہو رسول کریم کے ساتھ، یہ ان کا قول ہو ہی نہیں سکتا.
وہ تو رحمت للعالمین تھے، اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والے تھے. من سب نبیا قتل ومن سب اصحابہ جلدا. یہ جو نعوذ باللہ عربی کا جملہ ہے، یہ جملہ نعرہ تھا مسیلمہ کذاب کے یوتھیاس کا. آج جو ان یوتھیاس کی حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. ایک کلٹ تھا مسیلمہ کذاب کا، کلٹ. ان کلٹس کی کئی قسمیں ہیں. یہاں امریکہ میں بھی میں نے کچھ کلٹس دیکھے ہیں. ان کلٹس کے ماننے والے کٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. سو مچ سو کہ امریکہ میں ایک کلٹ تھا، آپ گوگل کیجئے، کہ ان کے لیڈر نے ان سب فالوورز کو کہا تھا کہ آؤ مل کے سوئسائڈ کرتے ہیں، مل کے خودکشی کرتے ہیں. کین یو امیجن؟ دس از واٹ اے کلٹ کین ڈو. یہ ہوتا ہے کرزما کلٹ کا. میں ہرگز ان یوتھیاز کو راہ راست پہ لانے کی کوشش نہیں کر رہا. دیر از نتھنگ دیٹ کین بی ڈن. آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو عاشق ہوتا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، عشق بے ربطیے شیرازہ اجزائے حواس مت ماری جاتی ہے. شیرازہ اجزائے حواس جو ہوتے ہیں نا، مت ماری جاتی ہے اس کی. شیرازہ کہتے ہیں وہ چیز جس کے ساتھ کتاب بندھی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ جو کتاب کا سپائن ہوتا ہے، پیچھے والا حصہ، وہ آپ توڑ دو تو سارے اوراق بکھر جاتے ہیں. عشق یہ کرتا ہے، آپ کے اجزائے حواس کی مت مار دیتا ہے. اور اس کے بعد جو اگلا مصرع ہے غالب کا، وصل زنگار رخ آئینہ حسن یقین. اور جب آپ کو وہ معشوق مل جاتا ہے تو اس معشوق کی حیثیت اتنی مکروہ ہوتی ہے، جیسے حسن یقین کا یہ جو آپ کے وشفل تھنکنگ ہوتی ہے معشوق کے بارے میں، جیسے ایک آئینے کے پیچھے زنگار لگا ہوا ہوتا ہے جس کی جانب کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا. یہ ہوتی ہے عشق کی حقیقت. کیا خوب بات ہے. عشق بے ربطیے شیرازہ اجزائے حواس، وصل زنگار رخ آئینہ حسن یقین. اور اس عشق میں پیش کون ہے؟ پرویزی. آپ کا پرویزی، اللہ کا مارا پرویزی، وہ اس عشق میں پیش ہے. میری عمران خان کے ساتھ یہ اللہ واسطے کا بیر ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اللہ واسطے کا بیر. آپ کے ہاں تو محاورہ ہے نا، محاورہ ہے کہ کسی کے ساتھ خام خواہ سے بیر ہونا. لیکن میرا اللہ واسطے کا بیر اس جملے کے لٹرل معنی میں ہے، مجازی معنی میں نہیں ہے. میں اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت کا علم بردار ہوں، اور یہ سب لوگ اللہ کے نام پہ مخول کر رہے ہیں. آپ نے تو ان عاشقوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا 3.5 سال. لیکن اگر عاشق کو معشوق کی حقیقت نظر آ جائے تو پھر وہ عاشق نہیں رہتا، عقل والا آدمی ہوتا ہے. جب ایک آدمی کو پتہ چل جائے کہ جس گڈی کو وہ بڑا جس گڈی پہ، جس گڑیا پہ لڑائی ہوتی تھی، جس دن وہ اس گڑیا کو چیر پھاڑ کے دیکھتے ہیں کہ اندر تو گندی روئی بھری ہوئی ہے یار، وائی ور وی فائٹنگ آن دس، ہم اس پہ لڑ رہے تھے. چھوٹے بچوں کو جب احساس ہوتا ہے نا گڑیا پہ لڑائی کا، یہ بھی ایک کلٹ ہوتا ہے. اسی کو کلٹ کہتے ہیں. یہ انہوں نے اپنے دماغ میں بنایا ہوا ہوتا ہے. ایک عمران خان پہلا آدمی نہیں ہے جس نے ایسا کام کیا ہے. ایک خاص ایٹماسفیئر ہوتی ہے، ایک خاص پولیٹیکل ایٹماسفیئر. آج سے 150 سال پہلے ہندوستان کی سرزمین میں یہی پولیٹیکل ایٹماسفیئر تھی جب
مسلمانوں کا ایک نجات دہندہ پیدا ہوا، نجات دہندہ، ہائے ہائے، نجات دہندہ پیدا ہوا، اور اس نجات دہندہ کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ ڈاک کے محکمے میں کوئی کلرک وغیرہ تھے یہ، چونکہ میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے، قادیان سیالکوٹ ہی کی ایک تحصیل۔ میں نے اپنے بزرگوں سے ان کی بہت سی باتیں سنی ہوئی ہیں، جو بہت قریب سے جانتے تھے۔ یہ قادیان اور یہاں سے اٹھنے والے اس زمانے میں کیسے انہوں نے تبلیغ کی، اپنی آئیڈیالوجی کی۔ جیسے آپ کے ہاں سوشل میڈیا ہے، ای میل ہے، اس زمانے میں ڈاک کا محکمہ بڑی چیز تھی، اور یہ ڈاک کے محکمے میں جیسے کہ میں نے پڑھا کلرک تھے یا ہیڈ کلرک تھے، بہرحال ڈاک کے محکمے میں وہ کام کرتے تھے۔ انہوں نے جیسے عمران خان نے یہ بھانپ لیا، اور سب کو پتا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں پاپولر ہونا چاہتے ہو، امریکہ کو چیلنج کرو یار، اور امریکہ کو چیلنج کرنے کے بعد انسٹنٹ پاپولیرٹی، مرزا غلام احمد نے کرسچینٹی کو چیلنج کیا۔ اس دور میں مناظرے ہوتے تھے، اور یہ مناظر اعظم تھے، سب سے بڑے مناظر جو ثابت کرتے تھے کہ کرسچینٹی جھوٹا مذہب ہے۔ واہ واہ، مسلمان تالیاں مارتے تھے۔ آپ لوگوں نے مناظرے نہیں دیکھے، میں نے دیکھے ہیں چند ایک مناظرے۔ یہ دیہاتوں میں اس انداز سے ارینج کرتے تھے ذمہ دار کہ جی آج بس فیصلہ ہو جائے گا کہ شیعہ صحیح کہتے ہیں یا سنی صحیح کہتے ہیں۔ تو ایک شیعہ مولوی کو بلاتے تھے، سنی مولوی کو، اور مولوی لوگ اپنی کتابیں لگا کر کھڑی کرتے تھے اور ٹیبل سجاتے تھے، اور ڈھول بجانے والا ڈم 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 ڈم، ہر ایک دلیل پر ڈھول بجتا تھا۔ اور ایک مولوی صاحب تھے، شیعوں کے مولوی صاحب، مولوی اسماعیل، میں چھوٹا تھا، میں نے ان کا نام مولوی انگل رکھا ہوا تھا، مولوی انگل۔ ہر مولوی انگل اٹھا کے بات کرتا ہے۔ یہ ایسے کتاب کھولتے، کتاب دکھاتے اور کہتے یہ دیکھ لو، یہ سنیوں کی کتاب ہے جس میں لکھا۔ اوپر سے مولوی اسماعیل صاحب کا کمال یہ تھا کہ وہ سنی تھے اور سنیوں سے کنورٹ ہو کے شیعہ ہوئے تھے، لہٰذا شیعوں کی تو آنکھ کے تارے تھے وہ۔ چنانچہ وہ کھڑے ہو کے کہتے یہ دیکھ لو، ان کی کتاب میں لکھا ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہے، میں خود سے نہیں کہہ رہا۔ اس کے بعد ڈھول بجتا، ڈھم ڈھما ڈھم ڈھم ڈھما ڈھم ڈھم۔ اس کے بعد سنیوں کا مولوی کھڑا ہوتا اور وہ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس مناظرے کے بعد جو میں نے چند ایک اٹینڈ کیے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگ جب جاتے تھے ہمیں کہتے تھے کہ ایک ایسی جگہ کھڑے ہو کہ جب لڑائی شروع ہو تو آپ لوگ اپنی جان بچا کے بھاگ سکو۔ تو تماشا شروع ہوتا تھا اس مناظرے کا، اور پبلک کھڑی ہے، لاؤڈ سپیکر ہے یا نہیں ہے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ان اسکالرز آف اسلام، یہ جو اسکالرز تھے، ان کی آواز ہی کافی تھی۔ اس کے بعد یہ مولوی صاحبان اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے چیمپئن، جیسے پہلوان لکھتے ہیں نا چیمپئن، کہ فاتح ٹیکسلا۔ ایک مولوی صاحب تھے، وہ شیعہ مولوی صاحب، ان کا نام تھا فاتح ٹیکسلا۔ انہوں نے ٹیکسلا کا مناظرہ جیتا تھا۔ مولوی بشیر نام تھا ان کا، لاہور میں مجلس وغیرہ پڑھتے تھے، لیکن ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا فاتح ٹیکسلا۔ تو یہ مناظرے، اس کی تفصیل میں آپ نوجوانوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ سارا تماشا نہیں دیکھا، یہ شیعہ سنی مناظرہ، اور اس کے ذریعے سے چیمپئن بننا۔ اس دور میں مسلمان اسی حالت میں تھے جس حالت میں آپ ہیں۔ بس تو چلتا نہیں، لیکن کسی اندیکھے دشمن کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اندیکھا دشمن۔ اور چونکہ اس دور میں حکمران کون تھے؟ گورے تھے، کرسچنز تھے وہ، اور کرسچنز بھی ایسے جن کا کرسچینٹی وغیرہ سے اتنا ہی تعلق تھا کہ وہ کرسمس وغیرہ مناتے تھے، جیسے امریکہ میں ہے۔ وہ کرسچینٹی کے اوپر جتنی یعنی کرٹیسزم کرسچنز کے برٹش رائٹرز نے کیے ہیں،
اس سے بڑھ کر کسی اور شخص نے نہیں کیے ہوئے. انہوں نے ان کرسچنز کو اپنا ٹارگٹ بنایا اور کہا کہ یہ جھوٹا مذہب ہے کرسچینٹی. انگریز کے خلاف اور کچھ نہیں کر سکتے تھے. جیسے عمران خان بے بس ہے نا, تو اس نے امریکہ کو للکارا ہے, پاپولیرٹی, انسٹنٹینیس پاپولیرٹی. اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا تھا, ایگزیکٹلی لائک دس. اور ہندوستان کا کوئی انسان نہیں تھا اس دور میں جو مرزا صاحب کا مقلد نہ ہوا ہو. سب کہتے تھے مرزا صاحب, بس مرزا غلام احمد مرزا. پھر کہا گیا کہ یہ تو مسیح موعود ہو گیا ہے, وہ جو جیزس جس نے آنا تھا وہ آ گیا ہے. اچھا جی آ گیا, ہاں جی. لوگ دیکھنے جاتے تھے, پھر جلسے میں دیکھنے جاتے تھے کہ وہ مسیح آپ کو آزاد کرانے آ گیا. پھر انہوں نے ایک اور بھی لفظ کہ یہ حضرت محمد نہیں ہے بلکہ ان کی ری انکارنیشن ہے, حضرت محمد دوبارہ سے پیدا ہو گئے. پھر ان کی گلوریفیکیشن کے لیے کیا کیا باتیں گھڑی گئیں, کیا کیا باتیں سنائی گئیں, یہ ساری باتیں آپ کے سامنے موجود ہیں. حقیقت یہ ہے کہ برطانیہ والے چاہتے تھے کہ یہ مسلمان قوم کسے دے پیچھے تے لگے یار, کسی ایک کے پیچھے لگے. اور اس سے اچھا کون سا آدمی ہو سکتا ہے جو تعلیم یہ دے رہا تھا کہ بس ایک ہی پیغام امن کا, پیس کا لے کے آیا ہوں کہ جہاد حرام ہے اس دور میں. یہ جو جہاد بالسیف جسے مسلمان اپنا ایمان کہتے ہیں, بس یہ حرام ہے. خبردار خبردار. اور عمران خان ایگزیکٹلی یہی کر رہا ہے, آپ کے سامنے للکار رہا ہے. آپ کیوں نہیں کہتے جا کے امریکن کونسلیٹ کے سامنے جلسہ کر, وہاں دھرنا دے, ہاں للکار. وہ کیا کہتے ہیں, شیر بن شیر. ہن شیر بن. ایسا نہیں کرے گا وہ. He knows, وہ جانتا ہے بڑی اچھی طرح سے کہ he won't do that. ایگزیکٹلی یہی طریقہ کار مرزا صاحب کا تھا. ہر جھوٹا کلٹ یہی انداز اپناتا ہے. اندیکھے لوگوں کو, جنہیں دیکھا بھی نہیں ہے, انہیں اپنا دشمن مانتا ہے. عمران خان صاحب نے this is what he has done. اور کذاب, یعنی میں کذاب کیوں کہتا ہوں, یوتھیا سے نہیں کہہ رہا, ان سے بات ہی نہ کرو, تجھ سے تو کچھ کلام نہیں, لیکن اے ندیم میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے. وہ جو نامہ بر جس کا خط وہ دکھا رہے تھے, وہ خط دکھاتے کیوں نہیں؟ کیا وہ پنکی پیرنی کی کوئی لیبارٹری کے ٹیسٹ کی رپورٹ ہے؟ ہاں کیا ہے اس میں؟ Why don't you display that thing? اور دکھاتے کیوں نہیں؟ لیکن یوتھیا کو ایسا سمجھانا ممکن نہیں. یوتھیا یہ وہی طبقہ ہے پرویزیوں کا. جب میں نے یہ کہا کہ اس چیز کا ماسٹر مائنڈ, یہ جو توہین رسالت ہوئی ہے, اس کا ماسٹر مائنڈ آبویسلی پارٹی کا لیڈر ہی ہے نا. اس کی اجازت کے بغیر تو ایسا نہیں ہو سکتا. اتنا بریلینٹ آئیڈیا اسد عمر کا جتنا دماغ ہے اس میں نہیں آ سکتا. شیخ رشید کا جتنا دماغ ہے اس میں نہیں آ سکتا. یہ آئیڈیا کہ جا کے نعوذ باللہ روضہ رسول پر جا کر نعرے مارو تاکہ آپ کو پبلک اٹینشن ملے, اور پھر اندر سے حسد کے ساتھ جو عالم ہے اس کا ہے وہی پروٹوکول جو میں لیا کرتا تھا, اب یہ اس آدمی کو ملے گا. اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر میں نہ شہباز شریف صاحب سے ملا ہوں نہ کچھ. All I know is one thing, ایک فنڈامنٹل چیز ہے, قرآن کریم کی تعلیمات ہے. یہ تعلیم کہ جھوٹا الزام لگانے والے کو کبھی دوبارہ اس انسان کی گواہی قبول نہ کرو.
ایک آدمی جس نے جھوٹا الزام لگایا ہو، اب کرپشن کی رقم بڑھ کر 40 کا فگر ان کو پسند آ گیا، 40 ارب روپے کی کرپشن. کوئی نہیں پوچھتا کہ خان صاحب آپ تو حکومت میں تھے، ہاں، یہ 3.5 سال کے بعد آپ کو یہ جو بشارت ہوئی ہے، یو ہیڈ دا اتھارٹی، وائی کوڈنٹ یو ڈو اینی تھنگ. اس کے جواب میں یوتھیا کہتا ہے، ہو جناب وہی تو وہ ختم کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس نہیں تھی اتھارٹی نا، وہ جانتا تھا، لیکن اب وہ دوبارہ سے آ رہا ہے، اس لیے آ رہا ہے کہ وہ اب اتھارٹی لے کے آئے گا، ان ججوں کو بھی ہٹائے گا، سب کو ہٹائے گا. اب دیکھنا تو صحیح کیا ہوتا ہے. اور میں ان یوتھیاز کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کا واپس آنا ویسے ہی ہے جیسے اسامہ بن لادن کا واپس آنا اور افغانستان کا صدر بن جانا. عمران خان کا واپس آنا، وزیر اعظم بننا، یہ ویسے ہی ہے جیسے عافیہ صدیقی کبھی بھی رہا نہیں ہو سکتی. میں امریکہ میں رہتا ہوں، امریکہ کے پریزن سسٹم میں نے کام کیا ہے. یہ پاکستان نہیں ہے جہاں معافی دے دی جاتی ہے، جہاں عمران خان قوم سے معافی مانگ لیتے. میں نے قوم سے معافی مانگ لی. کیا کیا تھا عافیہ صدیقی نے؟ ایگزیکٹلی وہی کچھ کہ جو لوگ اسے لائے تھے، بنایا تھا، پی ایچ ڈی کرائی تھی، انہی کے خلاف اس نے بندوق اٹھا لی تھی. مت ماری گئی تھی. دماغ میں وہ کیڑا تھا. دماغ میں کیڑا کیا کرتا ہے پھر؟ چنانچہ عافیہ صدیقی کی تو میں مینٹل سٹیٹ اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ کس ذہنی بیماری کی مریضہ تھی اور کیا تھا اسے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بالکل نہیں بات کروں گا اس بارے میں. لیکن میں آپ کو عمران خان کی مینٹل سٹیٹ بتانا چاہتا ہوں اور آپ تمام پاکستانیوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح عافیہ صدیقی کبھی پاکستان کی وزیر اعظم نہیں بن سکتی، اسی طرح سے عمران خان بھی دوبارہ کبھی پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بن پائے گا. نیور. اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکنز وہ قوم نہیں ہے جو کرنے کے بعد، وامٹ کرنے کے بعد اپنی وامٹ کو دوبارہ سے پینے پہ راضی ہو جائیں. آئی سمجھ میں؟ وہ they will never do that، کبھی بھی نہیں ہوگا. ہاں، حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کھل کے بات کرنی چاہیے کہ جی مجھے لانے والے بھی امریکن تھے، لے کر بھی وہ چلے گئے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. وہ کیا گانا تھا جو بھٹو صاحب نے ایک جلسے میں گایا تھا؟ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. حقیقت یہ ہے جو میں آپ کے سامنے دہراتا چلا آیا ہوں کہ امریکنز ہی ہیں جو پاکستان میں گورنمنٹ قائم کرتے ہیں. اب آپ کو اس بات پہ غصہ آئے گا، مجھے بھی بہت غصہ تھا، لیکن میرے دماغ میں لائٹ بلب جلے. میں بھی کہتا رہا کہ جنرل باجوہ، اور حقیقت یہ ہے امریکہ ہی آرمی کے چیفز پاکستان میں لے کے آتا ہے. میں نہیں کہتا. جنرل حمید کا آپ بیان سن لیں، ہر آرمی کا چیف امریکہ لے کے آتا ہے، رائٹ فرام پاکستان، قیام پاکستان سے لے کے اب تک. ایسا کیوں ہے؟ ہندوستان کو کیوں آزادی ملی؟ آپ کو کیوں آزادی نہیں ملی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکنز نے جب، اور اس زمانے میں امریکنز ہی کہتا ہوں، جو آپ کو بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ نیٹو کے جو چیف تھے، جو نیٹو کے سیکرٹری جنرل بنے، لارڈ اسمے، انہوں نے ہی پارٹیشن کا پلان تیار کیا تھا. لارڈ اسمے جو پہلے سیکرٹری جنرل بنے، اور یہ پارٹیشن کا پلان، میری تقریر موجود ہے اس کے بارے میں، اور اگر آپ کو تقریر دیکھنی تکلیف ہوتی ہے تو ایک فلم ہے نیٹ فلکس پہ، دا وائس رائز ہاؤس، وہ آپ دیکھ لیجئے، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ قیام پاکستان کیسے عمل میں آیا
یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران. دس از واٹ اٹ از. انڈیا کو آزادی دی گئی. انڈیا سیکولرزم کی دعوے دار تھی. انڈیا نے کہا کہ ہم اپنے انسانوں کو مساوات دیں گے، ان کے ساتھ برابری کا سلوک کریں گے، خواہ وہاں ہندو رہ رہے ہیں خواہ مسلمان. لیکن امریکنز کو اور ساری دنیا کو خوف تھا کہ یہ مسلمان، یہ وہ قوم ہے، یہ تو ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہیں. ان کے سر کے اوپر ایک سرپنچ رکھو، آرمی کا چیف جو یہاں ڈسپلن مینٹین رکھے، ورنہ یہ قوم وہ ہے جو ایک دوسرے کو مار دیتی ہے، قتل کر دیتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ کچھ ہوتے دیکھا. میرے بچپن میں سیالکوٹ میں 2 مسجدوں کے بیچ میں لڑائی ہوئی اور اتنا خون خرابہ ہوا، کچھ مارے گئے بھی، کچھ لوگ مارے گئے، 6-7 مارے گئے، چاقو خنجر چل گئے. ایک مسجد کا خطیب کہتا تھا رسول کریم کا سایہ تھا، دوسرا کہتا تھا وہ انسان تھے، ان کا سایہ نہیں تھا. اوئے تو انسان آخنا ہے، بہت تیری ہے سیدھی تیسی. وہ کہتا تھا قرآن مجید میں لکھا ہے انا بشر مثلکم. انہوں نے کہا چپ ہوئے، اوئے تیری ہے جرت. چنانچہ یہ دنگا اور فساد گرم ہو رہا تھا 2 مسجدوں کے بیچ میں ہر جمعے پہ. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ خون اسرافیل آ جاتا ہے آخر جوش میں آ گیا مسلمان، اور پھر چاقو چلے، ڈنڈے چلے، سوٹے چلے، کئی مارے گئے، کئی زخمی ہوئے. پھر پولیس آئی، گرفتاریاں ہوئیں. تو یہ معمول تھا. آج بھی آپ کے ہاں یہ معمول ہے. آپ کے ہاں یہ جو سپاہ صحابہ کر رہا ہے یا باقی اور فرقے ایک دوسرے کو، آپ کے ہاں جتنے فرقے ہیں ان کے نزدیک باقی دوسرے فرقے واجب القتل ہے نا. وہ کیا بولتا ہے وہ؟ واجب القتل. So this is the state of affairs. بے حد ضروری تھا. پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ. اس بات کو آپ سمجھیں. بے حد ضروری ہے آپ کے اوپر امریکن تسلط. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں میں اس تسلط کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اچھا بیٹا کر لینا. کوئی نہیں کرتا. حتیٰ کہ نواز شریف صاحب، وہ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ وہ جو بم پھوڑا تھا نیوکلیئر ٹیسٹ، اس سے پہلے موبائل فون پر یہ صدر کلنٹن کے ساتھ کیا بات کی تھی. کیوں ضروری تھا اس سے بات کرنا؟ ہیں؟ وائی؟ یہ وہ باتیں ہیں کوئی آپ کو نہیں اس لیے کہتا کہ یہ سارے امیدوار ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا جیسے وہ عورت ہوتی ہے کہتی ہے میں امید سے ہوں. تو یہ سب پراسپیکٹو کینڈیڈیٹس ہیں پاکستان کے لیے آئندہ وزیر اعظم بننے کے. اس پاکستان میں یہی کھیل ہو رہا ہے نا 70 سال سے. آپ خدا کے واسطے ڈو ناٹ گیٹ انٹو دس. اپنے آپ کو اس سے پاک رکھو، محفوظ رکھو. آپ کے ملک میں ہر آدمی پر مقدمے ہیں، ہر آدمی پر، لیکن کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں جسے غداری کے جرم میں سزا ملی ہو. ہر آدمی غدار ہے. قوم یوتھیا تو اسی کام میں لگی ہے. وہ غدار ہے، ہی از اے ٹریٹر. فلانا کون ہے؟ اور اس کا نام نہ لیں، وہ ٹریٹر ہے. اس کا نام نہ لیں، ٹریٹر ہے. نام کس کا لیں؟ وہ جسے آپ دیکھ چکے ہو. میں تو پہلے دن سے بیکاز آئی ایم اے سائیکائٹرسٹ میں بندے تولتا ہوں. وہ جو ہیر رانجھا فلم کا ایک ڈائلاگ تھا نا پنجابی میں، کہہ دو لوکی مجھاں چار دینے تے کہہ دو بندے چار دا. آئی ایم اے سائیکائٹرسٹ. مجھے ہر انسان کی مینٹل ابیلٹیز کے بارے میں یوں پتہ چلتا ہے اس کے فنکشنل آئی کیو کتنا ہے. اور تھوڑی سی بھی ہسٹری جس آدمی کی سامنے ہو وہ تو لکھا ہوا ہے سامنے. سو اس کے بارے میں ایک شہادت چاہیے تھی قوم کو. آپ کے سامنے آ گئی 3.5 سال کی ان کی کارکردگی. تمغہ حسن کارکردگی کیوں نہیں دیا گیا عمران خان کو؟ وہ دے دیں. حسن کارکردگی
کمال کارکردگی. Why don't you give that medal to him? حسن کارکردگی. عمران خان کو زندہ رکھو, اس کی لمبی عمر کی دعا کرو, کیونکہ جتنا زیادہ آپ اسے دیکھو گے اتنا ہی زیادہ آپ کو مسیلمہ کذاب سمجھ میں آئے گا, اور اسی انداز سے آپ کو رسول کریم سمجھ میں آئیں گے کہ وہ کون تھے. میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ پہلی مرتبہ گیا, مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے, میری والدہ میرے ساتھ تھیں, اور چلنے سے پہلے ہوٹل سے میری ماں نے کہا تھا سب اپنے جوتے اتار دو جی, اور اس کے بعد جب چل کے گئے تو ماں نے کہا بیٹا یہ زمین ہے نا, اس کے اندر سے جو انرجی آ رہی ہے نا اس کو ابزارب کرو, یہاں پہ ان کے پیر پڑے ہیں. اور اس کے بعد جب ہم وہاں پہنچے, بہت دیر پہلی مرتبہ جا کے کھڑے رہے. وہ ایک واقعہ ہے, مجھے سناتے ہوئے شرم بھی آتی ہے, بہت شرم آتی ہے, اچھی بات نہیں تھی. تو وہاں پہ ان کے روضے کی جو جالی ہے, اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں, اس زمانے میں یہ مسجد نبوی کا سٹرکچر اور سارا کچھ اور تھا, بالکل ایک بڑی بیسک سا سٹرکچر تھا وہاں پہ, جہاں اندر وہ پنکھے لگے ہوئے تھے جو ایک پاکستانی نے ڈونیٹ کیے ہوئے تھے. یہ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. کو 8 مرتبہ میں اس دور میں مسجد نبوی گیا, مختلف دوستوں ساتھیوں کے ساتھ بھی. تو وہاں پہ ان کے دروازے پہ لکھا تھا صادق الوعد, اور صادق الوعد والامین, وعدے کا سچا, جو پرومس کیا تھا انہوں نے پبلک کے ساتھ کہ میں رزق کی مساوی تقسیم پر مبنی, اللہ کے قانون پر مبنی نظام قائم کروں گا, آپ نے کر کے دکھا دیا. صادق الوعد, یہ تھا ان کا مقام. میں وہ واقعہ پھر آپ کہیں گے کہ میں نے ذکر کیا, وہ میری عمر چھوٹی تھی اس وقت, کیا تھی 30 برس 25-30 برس. تو یوں ہی بیٹھے بیٹھے وہ روضے کی جالی کو چھونے کی اجازت نہیں تھی, دور سے کھڑے ہیں شرطا, تو ایسے ہی مجھے خیال آیا کہ اسر الاسلام تو نے بڑی لڑائیاں لڑی ہیں, تو زیادہ سے زیادہ کیا 4 ڈنڈے ہی مار لے گا نا. تو میں نے وہ ڈنڈے برداشت کر لیے اور میں اس جالی کے ساتھ لپٹ گیا. پرویزی کہتے ہیں اور فون کر کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایڈی کیڑی وڈی گل لے کی ہو گیا ہے. وہ نہیں جانتا پرویزی. پرویزی کی سوچ یہ ہے کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جی آپ تو قبروں کے قبر پرستی کے خلاف ہیں, تو آپ تو وہ یہ قبر کی کیا بے حرمتی ہو گئی ہوگی, یہ قبر نعوذ باللہ. یہ مجھے دہراتے ہوئے شرم آتی ہے, لیکن پرویزی اس نامراد مخلوق کا نام ہے جس کے نزدیک رسول کریم کا کوئی مقام نہیں ہے. He doesn't give a damn. اس کے دل میں عشق ذرا نہیں. عشق تو بہت بڑا درجہ ہوتا ہے. He doesn't know کہ مقام محمدی کیا ہے. He doesn't know کہ وہ لوگ جو وہاں آج 1400 سال سے ننگے پیر جاتے ہیں, وہاں کیا لینے جاتے ہیں. میرے جیسے لوگ, ہر آدمی کی اپنا درجہ ہے. میرے جیسے لوگ جب ننگے پاؤں وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں, جو میری ماں نے مجھے کہا بیٹا دعا کر کہ یہ طاقت, یہ انرجی تیرے پیروں میں آ جائے, تیرے دماغ میں آ جائے. یہاں پہ وہ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے اس نظام کو قائم کیا تھا. اس انرجی کو ابزارب کر. یہ تھی اہمیت میرے لیے, اور یہ اہمیت میرے وہاں ہی نہیں ہے. میں تو کسی چرچ میں بھی جاتا ہوں تو میری یہی کیفیت ہوتی ہے. ٹرکی میں وہ ایک گھر ہے جہاں حضرت مریم اپنے ایگزائل کے دور میں وہاں رہی, ازمیر میں. تو میں اور میری بیوی وہاں پہ گئے. وہاں جا کے بھی میری یہی کیفیت تھی, یہی کیفیت. اس لیے کہ جو وہاں بیان کی جاتی ہے بات, اور جو بلڈنگ ہے وہاں پہ, کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مریم اپنے اس بچے کو, اس نوجوان کو لے کر چھپتی چھپاتی پھرتی تھی. وہ نوجوان جو دعوے دار تھا اللہ کے قانون پر مبنی نظام کے قیام کا, اور جب اس کی تصحیح کی گئی کہ ہیں کنگڈم آف گاڈ,
ابے نعوذ باللہ، تیری کیا ہستی ہے؟ اور تضحیک، اور اس کے بعد جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس کے سر پہ اس کے دشمنوں نے کانٹوں کا ایک تاج رکھا اور کہا بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ ہیں، آپ سلطان ہیں، بن گئے سلطان آپ۔ تضحیک ان تمام لوگوں کی ہوتی ہے جو دعوے دار ہوتے ہیں اللہ کے قانون پر مبنی نظام کے۔ عمران خان کے ساتھ میرا اللہ واسطے کا بیر ہے، یہ محاورہ آپ بولتے چلے آئے ہیں، یعنی بغیر کسی وجہ کے کسی کے ساتھ دشمنی، ایسا نہیں ہے۔ اس محاورے کو لٹرل معنی میں آپ لیں تو یہ واقعتاً اللہ واسطے کا بیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیلمہ کذاب میں بھی اللہ واسطے کا بیر تھا۔ وہ اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، اور مسیلمہ کذاب تضحیک کرتا تھا، ہنستا تھا اس بات پر، کون سا اللہ، کیسا اللہ، کس کا قانون، کس نے دیکھا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الرحمن کہا، اس سے تو کوئی پوچھنے کی بات نہیں ہے، وہ اللہ کا قانون جو ماں کے پیٹ میں بچے کو کس انداز سے پالتا ہے، رزق فراہم کرتا ہے، اسی قانون پہ مبنی۔ نہ تو وہ بچہ ماں کو پیسے دیتا ہے، اور وہ قانون ہے 9 مہینے 15 دن کا، آگے پیچھے کچھ ڈیز جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لیکن ایک قانون ہے، آپ 3 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہوتا ماں جس طریقے سے۔ تو یہ قانون ہے جس سے آپ سب شناسا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے جو سمجھایا، اور کیا کہا، بسم اللہ، a government on behalf of God۔ یہ ہے میرا مقصد کہ ایک گورنمنٹ، آپ ترجمہ دیکھیں، اس سینٹنس کا ترجمہ کیجئے، آپ کے پاس گوگل ٹرانسلیٹر ہے، آن بہاف آف گاڈ، اس کی ٹرانسلیشن کیجئے عربک میں، کیا ترجمہ آتا ہے؟ بسم اللہ۔ یہ ہے مقصد میرا، اللہ کے قانون پر مبنی نظام which will unify، ایک گلوبل گورنمنٹ بنے گی پھر، اور اس قانون پر مبنی جو نظام ہوگا، جو گلوبل گورنمنٹ ہوگی، وہ انسانوں کی تمام ضروریات زندگی کو پورا کرے گی۔ اس نظام میں کوئی عبد نہیں ہوگا، غلام نہیں ہوگا، اس نظام میں سارے کے سارے اس گورنمنٹ کے عباد اللہ ہوں گے۔ اس سے بڑا خوبصورت نظام اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن جو میں نے کہا، میرا عمران خان کے ساتھ یہ اللہ واسطے کا بیر ہے۔ میں علم بردار ہوں اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت قائم کرنے کا، اور دوسری جانب یہ کیا کہتے ہیں، نا امید، ہوپ لیس پرویزی طبقہ، پاکستان کا بدترین ہوپ لیس طبقہ، جو ساری زندگی باتیں کرتے رہے نظام میں ربوبیت کی، یہ سارے کے سارے اپنے رب عمران خان کے پیچھے لگے ہیں۔ That is what they are۔ میں ان کی حقیقت جانتا ہوں۔ میرا عمران خان سے بیر یہ ہے کہ پرویزیوں نے اسے جو ترجمہ پڑھایا ہے اس آیت کا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، وہ اس ترجمے سے یکسر مختلف ہے جو میرے بزرگوں نے مجھے بتایا تھا۔ اے اللہ، مجھے ان کا راستہ دکھا جن کو تو نے انعام دیا ہے، وہ جنہیں انعام ملا ہے۔ میں 8ویں جماعت میں 12.5 سال کی عمر میں کیڈٹ کالج حسن ابدال جب گیا تو میری امی نے یہ دعا مجھے سکھائی کہ روزانہ رات کو یہ پڑھا کر سونے سے پہلے، جیسے مائیں سکھاتی ہیں، اور ساتھ ترجمہ بھی بتایا کہ اس دعا میں تو مانگ کیا رہا ہے، تو کہہ یہ رہا ہے کہ اے اللہ، مجھے ان کا راستہ دکھا جن کو انعام ملا ہے۔ تو میری ماں نے پوچھا کہ تمہاری کلاس میں فرسٹ کون آتا ہے؟
اتفاق کی بات ہے میں چھٹیوں پہ پہلی چھٹیاں تھیں گھر پہ آیا ہوا تھا. میری میموری بہت اچھی ہے. میں نے امی سے کہا, میں نے کہا امی میں فرسٹ آیا ہوں. امی نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اتنا نہیں اتراتے اس بات پہ. اب مجھے یہ بتاؤ کہ 9th کلاس میں کون فرسٹ آیا, 10th میں کون فرسٹ آیا, 11th میں کون آیا, 12th میں؟ تو میں نے نام بتائے, امی فلاں لڑکا یہ نام ہے, یہ فرسٹ آیا ہے. 12ویں جماعت میں وہ فلاں لڑکا ہے, اجاز شفیع گیلانی نام ہے اس کا, وہ فرسٹ آیا ہے. تو میری ماں نے کہا تم ایسا کرو, ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرو. چنانچہ میری ماں نے مجھے نشاستے کا ڈبہ بنا کر دیا اور کہا یہ ان دوستی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, انہیں جا کے کچھ دو. یہ لڑکے تو میرے سے سینئر تھے, اور آپ تو جانتے ہیں فوجی کالج ہے, سینئر کے ساتھ تو بہت ہی آپ کے یعنی ڈسٹینس ہوتا ہے. میں نے بڑے طریقے کے ساتھ, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, میں اس کمرے میں گیا جہاں 10th گریڈ کے لڑکے تھے. 2 لڑکے تھے, نام یاد ہے, ایک تھا عبید شاہ خان, وہ اپنی کلاس میں فرسٹ آتا تھا, اور دوسرے تھے علی اختر زیدی نام تھا ان کا. دونوں کے ساتھ جا کے میں نے دوستی کرنے کی کوشش کی, اور میں نے کہا یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں. میری امی نے مجھے جو بات بتائی تھی وہ یہ کہ تم نے ان کے راستے پہ چلنا ہے جنہیں انعام ملتے ہیں, ان کا راستہ اختیار کرو. اور یہ چیز میں نے اپنے پلے باندھ لی. جب میں امریکہ آ رہا تھا تو اسی خیال کے ساتھ کہ میں اس قوم کا راستہ دیکھنا چاہتا ہوں جس پر اللہ نے انعام کیا ہے. اے اللہ مجھے اس قوم کا راستہ دکھا جس پر تو نے اپنی نعمتیں کی ہیں اور رحمتیں کی ہیں. میں نے اس راستے کو یہاں آ کر بالکل ویسے ہی عجز و نیاز کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے, امریکہ کا لاکھ شکر ہے جس نے مجھے مقام دیا, کرسی دی, پاور دی, ایگزیکٹو اتھارٹی دی. اور میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے کس انداز سے یہاں سروس کی ہے, اور ہر شخص نے میرے کام کو یہاں سراہا, اس لیے کہ میرے نزدیک امریکہ انعمتا علیہم, وہ قوم ہے جس پہ اللہ نے نعمتیں کی ہیں. اے اللہ مجھے اس قوم کا راستہ دکھا. میں نے اس راستے کو عشق کے طور پر اپنایا, عشق کے ساتھ سیکھا کہ یہ راستہ کیا ہے. واٹ از اٹ دیٹ ہیز میڈ امریکہ اے سپر پاور. اس لیے کہ ایک دوسرا سپر پاور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے نظام قائم کیا تھا. وہ نظام جس کی کہانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں, اس لیے کہ مسیلمہ کذاب یہی عمران خان کے جو عاشق ہیں, انہوں نے اس نظام کا ہر حصہ مٹا کے رکھ دیا. کوئی ایک چٹ نہیں ملتی. یہ مسیلمہ کذاب اور ہر وہ چیز جو آپ کو ملتی ہے حضور کے صحابی اور وہ, یہ سب قصے کہانیاں کس کے صحابیوں کی ہیں, کس کے صحابیوں کی ہیں. قرآن میں تو ایسا لفظ نہیں, وہاں تو ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ, جو ساتھی ہیں. تو یہ صحابی کس کے تھے؟ صحابی کہتے ہیں بزنس پارٹنر کو. یہ عربی زبان میں مختلف الفاظ ہیں دوست کے لیے. تو صاحب وہ اسے کہتے ہیں جو بزنس پارٹنرز تھے. جس طرح عمران خان کے بزنس پارٹنرز ہیں جن کو وہ الیکٹیبلز کہتا ہے, اسی طرح سے مسیلمہ کذاب کے الیکٹیبلز بزنس پارٹنر تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ساتھ کون لوگ تھے؟ یہی بیچارے جن کی کوئی ہستی, کوئی حیثیت نہیں تھی. میں نے وہ کیا کہتے ہیں اس ایکسپیریمنٹ کو یوں سمجھ لیجئے, اس کو دہرا کر دیکھا. میں نے دیکھا کہ کون لوگ ہیں جو ساتھ دیتے ہیں اس نظام کے قیام میں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ریکریٹ کیجئے اور جذب کیجئے اپنے اندر اس بات کو, اس آئیڈیالوجی کو, کہ وہ آئیڈیالوجی کیا تھی. وہ آئیڈیالوجی تو بڑی سمپل ہے, لیکن سب سے زیادہ واضح انداز میں آپ کو نظر آئے گی
کہ مسیلمہ کذاب کی سوچ کیا تھی وہ آپ کو آج آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے. دعا کیجئے اللہ عمران خان کی لمبی عمر کرے. میری دعائیں ہیں اللہ عمران خان کی لمبی عمر کرے. جتنا زیادہ یہ شخص جیے گا، جیسے خیط الابیض اور خیط الاسود میں فرق ہے، یہی فرق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آئیڈیالوجی کا فرق اسی انداز سے سمجھاتے تھے کہ یہ ہے فرق. اچھی طرح سے جذب کرو اس بات کو، آپ کو سمجھ آ جائے حقیقی انداز میں، جیسے سفید دھاگا اور کالے دھاگے میں فرق ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے. عمران خان کی مینٹیلٹی کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا. یہاں 1994 میں ایک واقعہ ہوا تھا امریکہ میں، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ. آپ گوگل کیجئے، آپ کو وہ ساری کہانی سامنے آئے گی. ایک لڑکی تھی، سوزن سمتھ نام تھا اس کا، 23 سال اس کی عمر تھی، اور امریکہ کے چینلز اس لڑکی کے تصویر اور اس کا رونا، وہ رو رہی تھی، ماں تھی. 1994 کا واقعہ ہے. ہر چینل پہ اس لڑکی کی تصویر اور وہ رو رہی ہے، اور ساتھ پولیس والے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کسی نے اس کے بچوں کو دیکھا ہو پلیز اس کی ہیلپ کرو. 2 بچے تھے اس کے، اور دونوں بچے، اس نے کہا کہ ایک ٹریفک لائٹ پہ میں نے گاڑی روکی، ایک کالا آدمی آیا، اس نے مجھے دھکا دیا، وہ گاڑی بھی لے گیا اور میرے بچے بھی لے گیا، اور خدا کے واسطے میرے بچے واپس کر. بالکل ویسے جیسے طارق جمیل روتا ہے وہ رو رہی تھی، طارق جمیل والے انداز میں. تو وہ رو رہی تھی. ہم لوگ ڈاکٹر لوگ اس چینل کو دیکھتے کہ یار واٹ ہیز ہیپنڈ، روک کے دیکھا، بھائی ہر چینل پہ وہ آ رہی ہے. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، ہم سب کی سمپتھیز اس عورت کے ساتھ ہو گئیں. 9 دن یہ ڈرامہ چلتا رہا. 9 دن وہ کہتی تھی میرے بچوں کو ایک کالا آدمی لے گیا ہے. اف. لیکن جب میں وہ اس کا پریس کے ساتھ آگے کوئی 100-150 مائکروفون لگا ہوا، یہ سب یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سوزن سمتھ. تو میں نے غور سے دیکھا کہ وہ جو پولیس کا افسر پیچھے کھڑا ہے جو اسے لے کے آیا ہے، شیرف، وہ تھوڑا سا رو نہیں رہا، وہ تھوڑا مسکرا بھی رہا ہے. اس کا فیشل ایفیکٹ جو تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. جیسے معاف کیجئے، جیسے ہمارے شیعوں کی مجلس ہوتی ہے تو سارے رو رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی سنی ہو اور وہ نہ رو رہا ہو اور ایسے ایسے کر کے دیکھ رہا ہو تو آپ کہتے ہو کہ فوراً پہچان لیتے ہو اس آدمی کو. معاف کیجئے مجھے یہ مثال دینی پڑی. ایگزیکٹلی یہی سچویشن تھی. 9ویں دن یہ بات کھلی جب پولیس کے شیرف نے یہ بات بتائی کہ ہم نے اس کے کمپیوٹر سے ڈیٹا نکالا ہے اور اس کی ای میلز نکالی ہیں کہ کیا ہوا ہے. کیا تھا وہ؟ اس میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ اس لڑکی کو اپنی زندگی کا ایک چانس، جسے کیا کہتے ہیں، چانس آف اے لائف ٹائم مل گیا. ورلڈ کپ جیت لیا اس نے، چانس آف اے لائف ٹائم. کیا ہوا؟ ایک دولت مند آدمی جس کے ہاں وہ کام کرتی تھی، ایک ریسٹورانٹ کا مالک یوں سمجھ لیجئے، اس کا بیٹا شہزادہ، یوں سمجھ لیجئے شہزادہ، وہ اس لڑکی پہ عاشق ہو گیا یا جو بھی چیز تھی. 23 سال کی کم عقل عورت، اسی قسم کی کم عقل عورتیں ہوتی ہیں. دس از واٹ دے ڈو. تو اس کے بعد جب وہ اس کے ساتھ اپنا عشق محبت پیار محبت کر چکی اور بڑی خوش تھی کہ وہ میرے ساتھ شادی کرے گا، اس نے اس کو چٹھی ڈالی کہ میں تمہارے ساتھ قطع تعلق کر رہا ہوں بی بی، تیرا راستہ وہ میرا راستہ یہ، میں تیرے ساتھ ضرور شادی کر لیتا لیکن تو 2 بچوں کی ماں ہے، اگر تیرے بچے نہ ہوتے I would have married you، تیرے یہ 2 بچے نہ ہوتے.
اور پھر آپ کو پتہ ہے اس عورت نے کیا کیا؟ ایک لیک میں، ایک بہت بڑے تالاب میں، جوہر میں، ایک پانی کے ایک بہت بڑے خطے میں، وہ تیزی کے ساتھ اپنی گاڑی چلاتی ہوئی اندر نیچے اتر گئی اور چپکے سے دروازہ کھول کے باہر نکل آئی. بچے اندر بلبلاتے رہے یا کیا کرتے رہے، اس نے دروازہ بند کر دیا. گاڑی ڈوب گئی، نہ گاڑی نظر آئی نہ بچے نظر آئے. اسے کہتے ہیں گریڈ، ایمبیشن، کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں. اس عورت کی لاٹری نکل آئی کہ ایک دولت مند آدمی، ایک اتنا، یعنی ایک آرڈنری سی لڑکی ہے 23 سال کی اور ایک دولت مند، اور اس نے کہا اسے کہ اب میرے بچے نہیں رہے، یہ بھی اس کا ای میل ہے، اب تو میرے ساتھ شادی کر لے. اسے کہتے ہیں ایمبیشن. کم عقل عورت کی ایمبیشن، ایگزیکٹلی اسی قسم کی ایمبیشن، یہ ہے ڈرائیونگ فورس ہمارے ہیرو کی، عمران خان کی. پاکستان کے ساتھ عشق سب کو ہے، کسے نہیں ہے؟ کسے نہیں ہے پاکستان کے ساتھ عشق؟ لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ وزیر اعظم بناؤ. وہاں پہ بات نہیں، آگے بات بڑھی جب پرویزیوں نے اس کا دماغ خراب کرنا شروع کیا، اور یوں اس کی ملاقات. یہ لمبی کہانی ہے کہ کیسے احمدیہ مذہب کے لوگوں نے یہ شوکت خانم اور اس آئیڈیا کو پروموٹ کیا، کیسے بنایا، اتنا بڑا ٹرسٹ، پیسے اکٹھے ہونے شروع ہوئے، اور کیسے اس کا سپورٹ آیا. یہ سب کچھ باتیں ہیں جو جس دن آپ ایک وائٹ پیپر لکھو گے اس چیز پہ، آپ کے سامنے آئیں گی کہ یہ شوکت خانم ہاسپٹل، شوکت خانم ٹرسٹ، کیسے ڈونیشنز آنی شروع ہوتی ہیں، کیسے وہ لوگ جو انویسٹ کرنا چاہتے تھے عمران خان کے اس پاکستان میں، کیسے انہوں نے دولت دی، ان کے ساتھ کیا کیا پرامسز تھیں کہ انہیں یہ ملے گا اور وہ ملے گا. اور سب سے بڑی بات جو اس مادھو لال نے کی وہ یہ تھی کہ پنکی پیرنی اور اس کا شوہر، اب مجھے نہیں معلوم کہ ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن کہانی یہ سنائی گئی کہ ہاں بالکل ایسے ہی تھا. رسول کریم ہیں آپ رسول اللہ ہیں، نعوذ باللہ، آپ رسول اللہ ہیں، اور یہ آپ کی پارٹی کے جو لوگ ہیں یہ آپ کی اولاد ہیں. تو رسول اللہ نے بھی اپنی، ان کی نگاہ پڑ گئی تھی. حالت سکر میں انہوں نے دیکھ لیا تھا حضرت زینب کو، اور جب نبی حالت سکر میں دیکھ لیتا ہے کسی کو، اس عورت پہ اگر نظر پڑ جائے، عورت مرد کی نبی کی نظر پڑ جائے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ عورت اپنے شوہر پہ حرام ہو جاتی ہے. اب یہ تھی تھیوری. سنانے والے، ماننے والے. پنکی پیرنی نے جتنا اس گدھے کو بیوقوف بنایا ہے اتنا کسی اور نے نہیں بنایا. بٹ دیز آر دا تھنگس، دیز آر دا فیکٹس. ترس آتا ہے مجھے اس آدمی پر، ترس آتا ہے. عمران خان نے جہاں بات کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، یا ان تمام لوگوں نے جو اس بات کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اس کا وہ ترجمہ کرتے ہیں نبیوں پیغمبروں کا راستہ. نبیوں پیغمبروں کا راستہ. اے اللہ ہمیں نبیوں اور پیغمبروں کا راستہ دکھا دے. اور پرابلم یہ ہے، اور یہی مسلمانوں کے پرابلم کی جڑ ہے، کہ ہر مسلمان نے اپنے ہی ذہن کے تراشیدہ بت کے عین مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بقایا نبیوں کی تصویر بنا لی ہے. They have created نبی in their own image. جیسے وہ خود ہیں، حضور بھی ایسے ہی ہوں گے. یہ ہے پرابلم یہاں پہ. یہ ہوتی ہے سبجیکٹو اپروچ. آبجیکٹیوٹی اس میں نہیں ہوتی. اپنے ذہن میں یہ خود ایک سبجیکٹ بنا لیتے ہیں
اور اس سے سوچتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راستہ ہوگا۔ آبجیکٹو اپروچ یہ ہوتی ہے کہ آپ آنکھیں کھول کر دیکھو تو صحیح کہ کون سا نبی، کس کا راستہ کس نے دیکھا ہے، اور تو اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نعوذ باللہ کیسی کیسی باتیں موجود ہیں۔ تو راستہ کون سا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو کہتے تھے؟ اس زمانے میں سپر پاورز تھیں، ایرانین امپائر، پرشین امپائر، اس کے علاوہ ایجپشن امپائر، چائنا ایک سپر پاور تھا، ہندوستان تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا، اور اس کے مقابلے میں یہ عرب تھے جنہیں ڈھنگ سے بیٹھ کے کھانا کھانا بھی نہیں آتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی آپ کو کہ اے اللہ ہمیں ان قوموں کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ عمران خان نے یہ جو نفرت پھیلائی ہے، اور عمران خان ہی نہیں، آپ کے سارے میڈیا نے جو نفرت پھیلائی ہے امریکہ اور اقوام یورپ کے خلاف، یہ وہی نفرت ہے جس نفرت میں پل کر میں جوان ہوا تھا پاکستان میں۔ میں نے بھی جب وہ ویتنام کی جنگ ہو رہی تھی، امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، سنو اے ویتنامیوں مظاہرے نہ تم کرو، کرو اگر تو یہ کرو، اور اگلا مصرع جو ہے وہ سنانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ حبیب جالب صاحب کی نظم تھی، بڑی پاورفل نظم۔ امریکہ کے ساتھ نفرت، ہیٹرڈ، یہ جو بھی پالے گا تو اس کی سوچ کیا ہوگی پھر؟ اور یہ ہے وہ ڈوئلزم جو یہاں امریکہ میں آئے ہوئے بہت سارے مسلمان جو اسلامک سینٹروں میں جاتے ہیں، یہاں رہ کر امریکن کی وہ پرنسپلز، وہ اصول، انسانیت پرست اصول، ان کو نہیں اپناتے، ان سے منہ موڑتے ہیں۔ دل کے ساتھ امریکہ سے اندر سے نفرت کرنی ہے۔ ایک بار آپ یہ ہپوکریسی کی عادت ڈال لیتے ہو نا، منافقت کی، کہ اوپر سے ہم نے یہ کہنا ہے اندر سے ہم کچھ اور ہیں، تو یہ پھر آپ کی ساری زندگی کے ہر معاملے میں آپ کا یہ بیہیویئر بن جاتا ہے، منافقت۔ یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ یہ ہوتا ہے۔ یہاں امریکہ میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی ہیں جن کے بارے میں کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جب آئے ہیں، جو اقبال نے کہا تھا اہل دنیا یہاں جو آئے ہیں اپنے انگارے ساتھ لائے ہیں، یہ اپنے انگارے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ انہوں نے وہ جو کہا تھا نا کلو، یہ لفظ کلا ہے، پچھلی بار بھی میں نے کہا روٹ ورڈ اس کا کلا ہے۔ کلا کہتے ہیں کسی چیز کو انتہائی باریک بینی سے اٹینٹیولی دیکھنا، اور اس کے بعد کہا اسے اپنا مشرب بنا لو، واشربو، یہ لفظ ہے لینز لیگزیکن میں موجود، ٹو سی کلیئرلی، اٹینٹیولی، بہت انتہائی غور کے ساتھ کسی چیز کو دیکھو۔ میں نے امریکہ کو بڑے غور سے بہت اٹینٹیولی دیکھا ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا جو میں نے پاکستان میں دیکھا جب میں اپنے والد صاحب کو لے کر وہ یہاں امریکہ سے گئے تھے، اور پاکستان کے آرمی میڈیکل کور کے ڈاکٹروں کے ہتھے چڑھ گئے، وہ ڈاکٹر جن کے دل و دماغ میں امریکہ سے نفرت۔ میں نے ان کو کہا میرے باپ کو ٹی بی نہیں ہے یار، یہاں پہ ہم نے ٹیسٹ کیا ہے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو اینٹی ٹوبرکلس ٹریٹمنٹ پہ ڈال دیا، اور مجھ سے کہا کہ آپ نے کتنے ٹی بی کے کیس دیکھے ہیں؟ ٹی بی تو ہم دیکھتے ہیں یہاں۔ میں نے کہا یہاں امریکہ میں ان کا پی سی آر ٹیسٹ کیا ہے ہم نے بہترین لیبارٹری میں، ان کو ایک کرونک کف ہے جو ایک پرابلم ہے شاید الرجیز کی وجہ سے، وہ ٹی بی نہیں ہے میرے باپ کو، ٹی بی نہیں ہے۔ انہوں نے میرے باپ کو مار دیا، اینٹی ٹوبرکلس ٹریٹمنٹ پہ ڈال دیا، اور وہ میڈیسنز وہ ہیں
اور صرف اس لیے ڈالا کہ میں جب ان سے بات کر رہا تھا وہاں سے، مجھے پتا ہے ایز اے سائکائٹرسٹ، میں نے ہیٹ پہن رکھا تھا، اور یہ لوگ جو تھے میرے سامنے بالشتیے نظر آ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے. ہر وہ آدمی جسے انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے نا، وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. میرے سے الجھ گئے، کہنے لگے وہ جی آپ کو کیا پتا، یہاں امریکہ میں، یہ امریکہ نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں ہم دیکھتے ہیں کیسز. اور میرے کہنے کے باوجود میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ تھا احساس کہ شاید یہاں پہ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہوں جب کسی کو INH ان دوائیوں پہ ڈالتے ہیں. میرے باپ کو لیور فیلئر کے ساتھ مار دیا، اور یہاں سے میرے والد صاحب 7 میل روزانہ چلتے تھے، پاکستان کے نیشنل ایتھلیٹ تھے، 1-2 مہینے کے اندر میرے باپ کو مار دیا. یہ درد ہے، امریکہ سے نفرت، یہ اسے ٹرانسفرنس کہتے ہیں. میں ان تمام نوجوانوں کو جو اپنے مستقبل کا خواب دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان میں بہت سارے یوتھیاز ہیں، میں آپ سے منت کرتا ہوں، خدا کے واسطے اپنی آنکھیں کھولو. امریکہ کے خلاف جو آپ باتیں سوچ رہے ہو، ٹھیک ہے امریکہ کی پالیسیز کی بڑی دنیا کرٹک ہے، یہاں پر کرٹیسائز کرتے ہیں، سب کچھ ہے، بڑا کچھ ہے، یہ موضوع نہیں ہے، نہ میں اس پالیسیز کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. میں تو صرف آپ کو یہ ایک سوال پوچھتا ہوں ہر پاکستانی سے، کہ اپنے دل سے پوچھو، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے اس دنیا میں تشریف لائیں تو کیا وہ پاکستان میں جا کے بسنا پسند کریں گے، یا سعودیہ میں بسنا پسند کریں گے، یا اس جنت نظیر ملک میں جہاں کتوں کا علاج اور کتوں کا جو احترام ہے، کتے بلیوں کا جو احترام ہے، وہ ایسا ہے کہ انسان دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے. اس کے برعکس پاکستان میں نے جو ملٹری ہاسپٹل CMH کا حال دیکھا، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، پیشاب کی بو، اور ایک کرنل صاحب پھر رہے ہیں اور ساتھ میٹرن پھر رہے وردی پہن کے. یہ ڈاکٹر صاحب ہے، وہ ڈاکٹر کا کیا کام ہے وردی پہن کے پھرنا؟ ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہوتا ہے، پر وہ کرنل ہی نہیں جڑا اپنی وردی لا دے. وہ جناب پہن کے پھر رہی ہے، ساتھ میٹرن پھر رہی ہے، اور جو پچارا ہے گندا پیشاب سے لسڑا ہوا، اسی پچارے کو سارے اسپتال میں پھیر رہی ہے صفائی والی، اور میٹرن صاحبہ پھر رہی. میں پاکستان کو یہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ کبھی آپ حاصل نہیں کرو گے جب تک آپ اس سے پیار نہ کرو. جیسے میں اگر اس لڑکے سے حسد کرتا جو 9th کلاس میں فرسٹ آ رہا تھا، 10th میں فرسٹ آ رہا تھا، اور اگر میں کہتا کہ یا اللہ اس کی موت کیوں نہیں ہو جاتی، مرے انشاءاللہ، ایک بم گرے گا اس کے اوپر، بم گرے گا، آگ سے مرے گا، آگ سے جلے گا. اگر میں ایسی سوچ پالتا تو میں تو خود کبھی بھی کامیاب نہ ہوتا. اسی کو کہا ہے حاسدین اذا حسد. یہ جو قومیں ترقی کرتی ہیں، عمران خان کا جو غصہ ہے اس کا اپنا فیلئر ہے. He doesn't know how to drive a car. اس کو نہیں آتا ہوائی جہاز اڑانا. ملک کیسے چلاتے ہیں وہ کیا ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے، شمشیر و سناول. اور میں نے اس مصرے کو یوں بنایا ہوا ہے، شمشیر و سناول، شمشیر و سنا آخر. اگر تلوار نہیں اٹھا سکتے آپ ان ظالموں کے خلاف جنہوں نے پاکستان کی دولت کو، جو بھی آپ کہتے ہیں، میں تو نہیں جانتا، آئی ڈونٹ نو، مجھے تو یہ پتا ہے کہ پاکستان کے اکنامک فیلئر کا راز کیا ہے، آئی نو دیٹ. اور جہاں ایک بیکاروں کا لشکر پل رہا ہو، اور جہاں اس بیکاروں کے لشکر کو اسی پولیٹیکل ڈرامے کے لیے انگیج کیا جا رہا ہو کہ آؤ جی اب لانگ مارچ پہ جا رہے ہیں ہم، ایسی قومیں کبھی فلاح نہیں پاتی. میری ماں زندہ ہوتی مجھے کبھی کسی لانگ مارچ میں نہ جانے دیتی. میرے زمانے میں بھی کئی لانگ مارچ ہو رہے تھے، وی نو دیٹ. اور یہی وہ چیز ہے
جو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں. میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا کہ میں بھی کسی دن یونائٹڈ نیشنز کی اسمبلی میں اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر ساری دنیا کے اقوام کے سامنے خطاب کروں تو میں 2 کام ضرور کروں گا. آف کورس ایک کام تو یہ ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کروں گا کہ وہ اصل میں کون تھے، کہ وہ ایک فوجی جرنیل تھے جنہوں نے 95 جنگیں لڑی تھیں، اور میں پھر اس کی تفصیل بتاؤں گا. لیکن ایک دوسرا کام میں کروں گا، اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ عین اس قومی یونائٹڈ نیشنز کی اسمبلی میں کھڑے ہو کے میں کہوں گا کہ ہم نے جو ورلڈ کپ جیتا تھا کرکٹ کا، ہمارا کھلاڑی ڈرگز کرتا تھا، جس کی شہادت سرفراز نواز نے دی ہے، میں کھڑے ہو کے کہوں گا کہ ہم اہل پاکستان دنیا کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے، ہم یہ ورلڈ کپ واپس کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ ایسوسی ایشن کو. عمران خان نے جتنا نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو، اس لیے کہ ایک کلٹ ہے ایک ہیرو کا، ایک شیشے کے گھر میں رہنے والے آدمی کا. شیشے کا گھر اسے کہتے ہیں کہ آپ اس سے سوال نہیں پوچھ سکتے. آپ کروانا چاہتے ہیں نا ڈیبیٹ، یہ میں اس قوم یوتھیا کو کہتا ہوں، پلیز ارینج کرو، کسی بھی یوتھیا کی ڈیبیٹ کرا دو، کسی پرویزی کو پکڑ لاؤ. وہ آگے سے کہتے ہیں عمران خان ابھی بہت کچھ کرنے والا ہے، بڑا کچھ کرنے والا ہے. جنہیں 3.5 سال کھ نہیں کیتا وہ کی کرن والا. او جی آپ دیکھیں امریکہ کے چنگل سے ہمیں آزادی مل رہی ہے. امریکہ کے چنگل سے آپ کو آزادی لینی ہے نا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنی پاس جو فارمیسیز ہیں، دوائیوں کی دکانیں نا، ان سب دکانوں کو جا کے جلا دو، اس لیے کہ وہ ساری دوائیاں، سارے علاج امریکہ سے آئے ہیں. اس کے علاوہ اپنے موبائل فون، سیل فون، یہ سارا کچھ کہاں سے آیا ہے؟ یہ آپ کے کمپیوٹر، آپ کا ٹیلی ویژن، آپ کا، یعنی یہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ. اگر آپ ان لوگوں سے ہی نفرت کرو گے تو میرا بچہ آپ ترقی کیسے کرو گے؟ ہاؤ آر یو؟ یاد رکھو، نفرت سب سے گندی چیز ہے. اگر آپ نفرت پالو گے تو اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہو. عمران خان نے جو ان نوجوانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کے نتائج ابھی سامنے نہیں آئے. حتمی نتائج جسے کہتے ہیں پاکستان میں، حتمی نتیجہ. وہ نتائج سامنے آئیں گے جب پاسپورٹ بنواتے وقت ان بچوں کو فارم بھرنا پڑے گا، جیسے بھرتے ہیں کہ میرا قادیانی جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، ویسے ہی یہ فارم بھریں گے کہ میرا اس پی ٹی آئی، اس تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور میں عمران خان کو حقیقی معنوں میں کافر مانتا ہوں. یہ آئے گا دن، یو ول ڈو دس، یاد رکھنا یہ کریں گے آپ. اس لیے کہ تباہی کے جس راستے پہ یہ انسان آپ کو لے جانا چاہ رہا ہے، یہی ہے. وہ تو خود منہ سے کہتا ہے I have nothing to lose. نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے. And this is what his mentality is. آپ پاکستانیوں کو جینے نہیں دے گا، یہ نہیں جینے دے گا. وہ کہتے ہیں نا، آدھا مرا ہوا سانپ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس کو یہ جو صدمہ لگ گیا ہے کہ جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی اسے نکال کر باہر پھینکے گی. ہیں میں عمران خان، اور میری جگہ یہ جسے سوٹ بھی پہننا نہیں آتا، یہ شہباز شریف جا رہے ہیں وہاں پر. ہوئے 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 وہ یہ جا رہے ہیں. او پاکستانی قوم کو بتاؤ، وہ یہ تو سارے کرپشن کے کیسز ہیں ان کے خلاف، اور کوئی نہیں ان سے کہتا کہ کم آن سر، گیٹ اے لائف. کرپشن کے کیسز تو آپ کے ماتحت تھے نا.
کھلوانے تھے, کر لیتے اس وقت. You had the power. And if you don't have the power to do that, shut up. منہ بند کرو, منہ بند کرو, حکومت کو چلنے دو. اس حکومت نے آگے انشاءاللہ تعالی ہمیں وہ جو گھٹن تھی ہمارے اوپر, اور یہ گھٹن کس نے کی ہوئی تھی کہ یہاں دوسرا کوئی نام اٹھنے نہ پائے سوائے عمران خان کے, یہ گھٹن آہستہ آہستہ ختم ہوگی. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.